صاحب، وہ سابقہ ڈپٹی میئر جناب عباس سمیع صاحب، حافظ یوسف صاحب، سندیکیٹ کے میرے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران و صدر، معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے سردار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے میں رہتے ہوئے بھی آپ نے آج کے اس انتخابی جلسے عام میں شرکت کی۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن جو سندیکیٹ کے بلدیہ کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 5 امیدوار مجلس نے کھڑا کیے ہیں۔ وارڈ نمبر 19 سے جناب جکولا کرشنا صاحب، وارڈ نمبر 20 سے شیخ عبود صاحب، وارڈ نمبر 29 سے عبدال نصیر ارشد صاحب، وارڈ نمبر 30 سے محترمہ سبیہ سلطانہ صاحبہ، وارڈ نمبر 21 سے محترمہ ریحانہ عبدالی مصطفیٰ صاحبہ۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے اور میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ متحد ہو کر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ان 5 بلدی حلقوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اپنا ووٹ دے کر اور اپنی دعاؤں سے ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 65 سال سے زیادہ عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے خدمات کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس جماعت نے کئی نشیب و فراز کو دیکھا، اس جماعت کو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو ہمارے بزرگوں نے بڑی تکالیف اٹھا کر، بڑی قربانیاں دے کر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اور اس جماعت کو آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کے حالات سے آپ تمام باخبر اور ان کو جانتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے وطن عزیز میں خاص طور سے اقلیتوں کو، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کریں۔ میں آپ کے درمیان میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ اسد الدین اویسی کے نام پر ووٹ دیجیے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو سندیکیٹ میں مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک لیڈرشپ کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک آواز کو مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی شناخت کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک طاقت جو اتحاد کی بنیاد پر آپ اپنی طاقت کو بنا سکتے ہیں، ان چیزوں پر میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 5 امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید تو بہت کی جاتی ہے اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ مجلس اگر حیدرآباد سے چھوڑ کر کہیں پر بھی الیکشن لڑتی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔
پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں بیٹھ کر حیدرآباد سے باہر نکل کر انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہوں، میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، میں نے اس جماعت کے اپنے بچپنے میں اس جماعت کے ان دنوں کو بھی دیکھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی شہرت نہیں تھی۔ میں ان دنوں سے اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی اس جیپ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گرمیوں کے اسکول کی چھٹیوں میں نے مختلف اضلاعوں کا دورہ میرے بچپنے میں مرحوم قائد کے ساتھ کیا، اور میں نے ان کی تکالیف کو دیکھا، ان کی محنت کو دیکھا، ان کی جستجو کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کی طلب کو دیکھا، ان کے سیاسی پیغام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور جو بات مرحوم قائد سالار ملت اپنی ولولہ انگیز تقاریر میں اور اپنی گرجدار آواز کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم کو اپنے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ہم مسلم اقلیتوں کو اپنے ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم میرے قائد میرے سالار یہ کب سے کہتے تھے؟ آج سے 40 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ صدر مرکز سیاسی کی بات کرتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں اگر آج مجلس نوجوانوں کے لیے ایک طاقت بن چکی ہے، اگر آج ملک کے کونے کونے میں غیور نوجوانوں کے ہاتھوں میں مجلس کا اگر پرچم ہے، اگر آج ملک کے ہر مختلف ریاستوں میں نوجوان مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی آواز اور اپنی شناخت سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب دیگر سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت میں اگر اپنی آواز کو بنانا ہے، اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، ہم کو اگر ہمارے تعلیم کے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہم کو بلدیہ سے لے کر پنچایت سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے، تو ہم اپنی آواز کو مختلف سیاسی پارٹیوں کے پاس 60-65 سال سے گروی رکھ چکے تھے۔ اگر ہم کو اپنی آواز کو پہنچانا ہے تو بے نام کی لیڈرشپ نہیں بلکہ نام کی لیڈرشپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو سدیپیٹ کی بلدیاں میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تو وہ لوگ ہی اٹھا سکتے جو ہمارے غم کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، آنکھ سے جو گرتا ہوا آنسو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت، اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ مجلس پر تنقید کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ گریٹر حیدرآباد کا میونسپل الیکشن ہوا تو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یا جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیے، وہاں پر امت شاہ آ گئے، وہاں پر بی جے پی کا نڈا آ گیا، مرکزی منسٹر آ گئے، اتر پردیش کا وہ چیف منسٹر جو ڈکٹیٹر بنا بیٹھا یوگی آدتیہ ناتھ بھی آ گیا۔ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 44 اراکین بلدیہ کو جتایا، اپنی جو تعداد تھی اس کو برقرار رکھا۔ جس وارڈ میں امت شاہ گئے، یوگی آدتیہ ناتھ گئے، نڈا گئے، وہاں پر ان کی دال نہیں گلی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس کامیاب ہو گئی اور دوسری پارٹی اگر کامیاب نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ مجلس نے کام کیا حیدرآباد میں، مجلس نے فرقہ پرستی نہیں پیدا کی، مجلس نے ہندو مسلمانوں میں نفرت نہیں پیدا کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کی بنیاد پر حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں اپنی تعداد کو برقرار رکھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کے طوفان میں اللہ نے فضل اور کرم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ امت شاہ جس وارڈ میں آ کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اس وارڈ میں ہمارے بنگالی ہمارے بھائی اور بہن نے بڑی تعداد میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ کاروان اسمبلی حلقے سے ہمارے یادو صاحب ہیں، آپ پوچھ لیجئے کتنے مسلمان ووٹر ہیں ان کے وارڈ میں۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں نے، جس میں یادو برادری کے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جو فشرمین ہیں، گنگا پترا سنگم کے ہمارے بھائی، یہ تمام آ کر نکل کر ووٹ ڈالے اور مجھے آ کر کہتے تھے کہ اسد صاحب آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایم ایل اے ہمارے درمیان میں رہ کر کام کیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ گنگا پترا سنگم کے فشرمین نے ان کی آواز، ان کے مسائل کو کوثر محی الدین نے تلنگانہ کی اسمبلی میں اٹھایا، وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ پھر آپ کے لنگر ہاؤس وارڈ ہے، وہاں پر بھی مجلس کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ارے میرے نفرت پیدا کرنے سے بی جے پی نہیں کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے اس ملک میں تو آپ کی نااہلی اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے۔ تو نہیں کامیاب ہوئی ہمارے خلاف۔ حیدرآباد کو آ کر بڑا بڑا دام لیے تھے کہ بلدیہ کا الیکشن ہو رہا تھا حیدرآباد کا، اور بی جے پی والے بول رہے تھے کہ یہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں پر فلاں ہے، افغانی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ ہم نے کہا بی جے پی کے وہ شخص سے جو بڑا کہہ رہا تھا سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم نے کہا پیارے ندی کے اس پار کوئی اسٹرائک نہیں چلے گا، یہاں پر ہوا میں صرف پتنگ اڑے گی انشاءاللہ۔ سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ کیا پرانا شہر کا علاقہ کوئی بارڈر کا علاقہ ہے؟ وہاں بارڈر میں نہیں گئے، چین اندر گھس کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے گوگرا ہائٹس میں، چین آج بھی گھسا ہوا ہے، مگر یہ پیاروں کو ہمت نہیں ہوتی وہاں جانے کے لیے۔ وہاں جاؤ نا، چڈی پہن کے پینٹ پہن رہے لٹ لے کے جاؤ، وہاں سرجیکل اسٹرائک کرو۔ نہیں، حیدرآباد میں کریں گے۔ ہم نے کہا سرجیکل اسٹرائک حیدرآباد کی ہندو، مسلم، دلت، بیکورڈ کلاس کی عوام بی جے پی پر کر دیا۔ اب دوسرے مجلس کے مخالفین جو ہے، یہ کیسا ہوا؟ آپ جیت گئے، ہم نہیں جیتے، تو ہم بولے بھائی تم کو ہنر نہیں آتا کام کرنے کا تو میں کیا کروں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس صرف نفرت یا جذبات کی سیاست پر الیکشن جیتتی، جھوٹ ہے یہ۔ ہم کام کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہوا، بتائیے آپ حیدرآباد یا کہیں پر بھی لاک ڈاؤن میں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو مجلس کے ذمہ داران نظر آ رہے تھے۔ لوگ پریشان تھے تو مجلس نظر آ رہی تھی۔ آج سے 2 یا 3 دن پہلے یہی سدی پیٹ کے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ صاحب میرے گاندھی ہسپتال میں مجھے ایڈمیشن کرانا ہے۔ ان کو پوچھئے، میں نام تک بھی نہیں جانتا، صرف جانتا ہوں کہ اس شخص نے فون کیا تھا، گاندھی ہسپتال کے ڈاکٹر کو کانفرنس کال کر لیا۔ رات میں کچھ 11:30 12 بج رہے تھے اور ڈاکٹر نے کہا کہ سر صاحب ضرور ایڈمٹ کریں گے گاندھی ہاسپٹل میں، مگر آپ ان کو بولیے کہ ایمبولینس میں تھوڑا آکسیجن رکھ کر لے کر آئیے، 1-2-3 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سدی پیٹ سے آنے کے لیے پہنچنے تک 2-2.5 گھنٹے لگیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام کرنے کا جذبہ ہم کو ہمارے قائد سالار محترم نے سکھایا ہے۔ یقیناً تقریر کرتے ہیں، یقیناً جذباتی تقریر کرتے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جذبات دیے ہیں۔ میں کوئی مردہ لاش کی طرح کھڑا ہو کر تقریر نہیں کر سکتا۔ میں زندہ ہوں تو جب زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں تو زندگی کی بات کرنا پڑے گا۔ مرنے والوں کی یا مردوں کی بات میں نہیں کر سکتا۔ میں زندوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دو۔
میں زندوں کی بستی میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت سکتے ہیں تو کیا سدی پیٹ میں مجلس کے 5 رکن بلدیات آپ نہیں جتا پائیں گے؟ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور کشن گنج کی سرزمین، ہمارے وطن عزیز کا سب سے پسماندہ علاقہ، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 5 ہمارے اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ مجلس کے مخالفین مجھ پر تانا مارتے تھے، تم سب جگہ جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے؟ گجرات جانے ڈر ہوتا کیا؟ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جاؤں گا، مگر میں اپنے ٹائم پر جاؤں گا، اپنے وقت پر جاؤں گا، پروگرام بنا کر جاؤں گا۔ گجرات کی سرزمین پر گئے، احمد آباد میں الیکشن لڑا، 6 اراکین بلدیہ احمد آباد میں کامیاب ہوئے، آپ یہاں پر 5 کو نہیں کر سکتے۔ احمد آباد سے جا کر الیکشن لڑے تو وہاں پر کانگریس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، بولے کہ آپ ان کو جتانے آئے ہیں اور ڈیوائڈ کرنے آئے ہیں، جہاں میرا نام میری پارٹی کا پرچم دیکھتے ان کی زبان میں طوطوں کی طرح یہ شروع ہو جاتے، میاں مٹھو بن کر ووٹ کاٹنے آئے، ان کو جتانے آئے۔ ارے میں الیکشن جب مجلس لڑتی ہے، نہ ہم کسی کو جتانے کے لیے لڑتے ہیں نہ کسی کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں تو خود کو کامیاب کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ احمد آباد میں جیتے، گودرا میں مجلس نے 8 امیدوار کھڑا کیے، وہ گودرا 2002 میں انسانیت کا قتل عام گجرات کی سرزمین پر ہوا تھا، اس گودرا میں ہم نے الیکشن لڑا، 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ اور کیا ہوا؟ 7 جیتنے کے بعد الیکشن تمام، مجلس کے مخالفین بول رہے تھے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹ رہے ہیں۔ ہم الیکشن جیتے، اور جیتنے کے بعد کیا کیا مجلس نے؟ کیا حکمت عملی اختیار کی مجلس اتحاد المسلمین نے؟ ہم نے اپنے ہندو بھائی کو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے تھے، ان کو گودرا کا رکن بلدیہ بنایا اور ڈپٹی میئر مجلس اتحاد المسلمین کا بنایا۔ گودرا میں کیا، موڈاسا میں 9 رکن بلدیہ جیتے، کانگریس کے 6، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مجلس اتحاد المسلمین نے موڈاسا گجرات میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیاست میں حصہ لیں گے، جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور الیکشن اس لیے لڑنا ہے کہ ہم کو سدی پیٹ کی بلدیہ میں ہماری آواز ہونا چاہیے، ہمارے مسائل کی ترجمانی ہونی چاہیے، ہماری تکالیف کو دور ہونا چاہیے۔ یہ گیا زمانہ کہ نہیں ہم تمہارے ٹھیکیدار ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں، میں کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، میں سدی پیٹ میں لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو لیڈر بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو بڑا بننا ہے، اور آپ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، اللہ نے بہت عزت دی، اللہ کا فضل و کرم، مگر میرا کام، میری ذمہ داری بحیثیت ایک سپاہی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہے کہ میں آپ کو لیڈر بناؤں، آپ کو قائد بناؤں، آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ کریں، آپ کی وقت کی تکالیف، مسائل کی ترجمانی آپ کا آدمی کرے۔ یہ پیغام میں آپ سے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دوسری اہم بات، یقیناً ہمارے ملک میں کووڈ بہت پھیل چکا ہے، کورونا بہت پھیل چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، میں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی، بلکہ ایک انگریزی اخبار ہے تلنگانہ ٹوڈے، اس میں نے لاک ڈاؤن کے خلاف مضمون بھی لکھا تھا، اور لاک ڈاؤن کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نریندر مودی کا بڑا غلط ہے، بڑا ہی غلط فیصلہ تھا کہ 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن لگا دیے،
برباد کر دیے غریبوں کو، معیشت برباد ہو گئی، نوکریاں چلی گئی۔ رات کے 8 بجے وزیر اعظم آ کر بول دیے کہ بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن ہے 4 گھنٹے کے بعد۔ غریب برباد ہو گیا۔ کووڈ ختم نہیں ہوا تو مودی جی نے کہا میرے پاس ابھی ابھی رات میں سو گیا تھا، صبح اٹھا کروٹ لے کر سیدھی طرف تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم تھالی بجائیں گے اور تالی بجائیں گے تو کورونا۔ میں نے اس وقت بھی کہا یہ کیسے ہوگا؟ بیماری کیا آواز سے بھاگ جاتی؟ اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہنسنے کے لیے نہیں، اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہے تو مریض کی آہوں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بیوی کے رونے سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے اس سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر کہا وزیر اعظم نے کہ تھالی بجاؤ۔ تو ان کے دیوانے بھکت جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی، پورے آ گئے تھالی بجا، تھالی بجا۔ پھر بعد میں مودی نے کہا دیا جلاؤ، کوئی پٹاخے جلا، یہ سمجھے کہ کورونا بھاگ جائے گا۔ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، غلو جو کہ اس میں آ چکے ہیں۔ کورونا نہیں گیا تو پھر کیا کیا؟ بولے کہ یہ تمام فیل ہو گیا، اب اس کو مذہبی رنگ دیتے، تبلیغی جماعت کو الزام لگا، یہ تبلیغی جماعت ان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ ذمہ دار۔ ایسا کیمپین چلایا ٹی وی کے اوپر، یاد رکھو آپ، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پچھلے سال اپریل مئی کی اسی مہینے کی تاریخ میں، تھوڑا اپنے حافظے کو تازہ کرو، دماغوں پر زور ڈالو ٹی وی کا، یاد کرو کہ پورے ٹی وی پر اخبارات میں تبلیغی جماعت مسلمان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ لوگ تھوکے کھانے میں، جیلوں میں ڈالتے، اور ایک کے بعد ایک کورٹ میں کیس ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، لوگ 1 لاکھ پہلی ویو میں قریب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوپر لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان کو 3 مہینے کا ٹائم ملا تھا، 6-7 مہینے کا، تو کیا کیا انہوں نے؟ چھاتی مارنا شروع کر دیا۔ موڈی بولے کہ مودی نے کورونا کو ہرا دیا، مودی نے کووڈ کو ہرا دیا۔ ان کے منسٹر ایم پی بولے دیکھے مودی نے کیا کیا، پورے دنیا کو وشو کو بتا دیا کہ ہم کووڈ کو ہرا دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خود لوک سبھا کی تقریر وزیر اعظم کی فروری میں مودی نے یہی بات کہی کہ ہم نے کورونا کو کووڈ کو ہرا دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کر رہے تھے وزیر اعظم، وہاں پر بھی کہہ رہے بڑے لمبی چھوڑ رہے تھے، چھوڑ دیے۔ ان کے منسٹر بولے ختم کیا آ گیا کورونا، اور ہوا کیا؟ وہ بیماری دوبارہ آ گئی۔ تمام ایکسپرٹس بول رہے تھے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایپیڈیمولوجسٹ، جن کے پاس 1 ڈگری 2 ڈگری نہیں، مودی کے پاس 1 ہی ڈگری ہے، ان کے پاس 13 ڈگریاں ہیں۔ وہ زندگی بھر پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بولے کہ سیکنڈ ویو آئے گی، مگر ہمارے لوگ، وہ کبھی آپ دیکھیں ٹارزن بول کے آتا تھا، وہ چھاتی مار کو چیخا مارتا تھا، ٹارزن کے سے پورے ختم ہو گیا، پلٹ کے آیا۔ پارلیمنٹ کی ہر تقریر میں بی جے پی کا ایم پی، مودی جی نے ہرا دیا، کورونا بھاگ گیا، ویکسین لگا دیا اور پورے وشو کو دے دیا۔ اب کورونا واپس آ گیا۔ اتراکھنڈ میں مودی کا اشتہار اخبار میں مارچ کا ویلکم کر رہا ہے اتراکھنڈ کو۔ اتراکھنڈ کا چیف منسٹر بولا کہ کچھ نہیں ہے کورونا یہاں پر، انہیں پھٹے ہوئے جینس کا ایکسپرٹ ہے اتراکھنڈ کا چیف منسٹر۔ خود کورونا ہو گیا،
کوئی نہیں لکھتا, اتراکھنڈ کے اوپر کوئی نہیں لکھے گا, کوئی نہیں ٹی وی پہ بولے گا. مگر جب تبلیغی جماعت کی بات آئی تو پورے کے پورے ایک ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج ملک میں برا حال ہے, ملک میں برا حال ہے. 8 مہینے 180 آکسیجن کے پلانٹ کی منظوری دی, اور 8 مہینے کے بعد کتنے لگے؟ صرف 10 یا 12 لگے ہیں. آکسیجن سے لوگ مر رہے ہیں. دلی میں بھارت کا کیپٹل دارالحکومت دلی میں لوگ مر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کے گھر سے 10-10 منٹ کے فاصلے پر جتنے اسپتال ہیں, اسپتال کے لوگ ہائی کورٹ جا کر بولتے ہیں کہ کورٹ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے کا آکسیجن ہے, آکسیجن دو. اور ہمارے وزیر اعظم اپنے محل کے بادشاہ ہیں, محل میں رہتے ہیں, اور جب بادشاہ محل میں رہتا ہے تو بادشاہ کو فکر ہی نہیں رہتی محل کے باہر کیا ہوگا. بادشاہ کو اپنے محل کی خوبصورتی پر, اپنے آرام پر ناز ہوتا ہے. اور جمہوریت میں بادشاہ نریندر مودی ہے, اپنے محل میں آرام سے بیٹھے ہیں, اور محل کے باہر قبرستان بھرے جا رہے ہیں, محل کے باہر چتائیں جل رہی ہیں, محل کے باہر لوگ آکسیجن سے مر رہے ہیں. یہ بھارت کے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ خود سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میری سدھی پیٹ کے غریب عوام, اگر دلی کی سرزمین پر آکسیجن سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, شمشان گھاٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے. حد تو یہ ہو گئی کہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شمشان گھاٹ میں جگہ ختم ہوئی تو فٹ پاتھ پر جلانا شروع کر دیے کسی کے انتم سنسکار. مگر بھارت کے وزیر اعظم, بی جے پی کے لوگ, آر ایس ایس کے لوگ, وہ سرجیکل اسٹرائک پکارنے والا خاموش بیٹھے ہوئے. لوگ مر رہے ہیں مگر بھارت کے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے. اور آپ بولتے ہیں کہ آتم نربھر بھارت, کیسا بیگن کا آتم نربھر بھارت تمہارا؟ کون سا آتم نربھر بھارت؟ آپ کو سعودی عرب سے آکسیجن آ رہی, دبئی سے آ رہی, جرمنی سے پلانٹ آ رہا ہے. ارے آپ آکسیجن نہیں دے رہے, کہیں کی حکومت کر رہے نریندر مودی آپ؟ کوئی کنٹرول نہیں آپ کا, کوئی ویژن نہیں آپ کا, کچھ نہیں بول سک رہے. آتم نربھر بھارت اور آکسیجن نہیں پیدا کرے تم کیا حکومت کرو گے بھارت کے غریبوں کو؟ اگر آتم نربھر بھارت پارلیمنٹ میں مودی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس دنیا کی دوائیں ہمارے دیش میں بنتی ہے, تو پھر رات کے صبح میں 2 بجے, صبح کے 4 بجے سحری کے بعد اسد الدین اویسی کے پاس روتے ہوئے لوگ کیوں فون کر رہے ہیں کہ ریمڈیسور دلاؤ, ٹوسلیماب دلاؤ؟ کہاں انجیکشن پھر یہ, کہاں انجیکشن بتاؤ پھر یہ؟ آتم نربھر بھارت کی بات جھوٹ پہ جھوٹ کہتے ہیں. 6 سال 7 سال سے حکومت کر رہے ہیں, صرف نفرت پر کر رہے ہیں. اسد الدین اویسی کے نام کو لے کر نفرت پیدا کر کے ڈرا کر حکومت کر رہے ہیں, وہ حاصل کر رہے ہیں. مگر آج دیکھا آپ نے کہ آکسیجن تک نہیں مل رہی ہے. اب آپ بتاؤ, دلی میں اگر آکسیجن نہیں ہے تو وہ دیہی علاقے, وہ رورل علاقے ہمارے ملک کے, چاہے ایسٹرن یو پی کا حصہ ہو, چاہے بہار کا حصہ ہو, مدھیہ پردیش ہو, چھتیس گڑھ ہو, بتاؤ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ظلم ہے یہ, ظلم ہے کہ حکومت اپنے ہی وطن کے لوگوں کو آکسیجن تک مہیا نہیں کر پاتی. اور پھر امت شاہ آ کر یہ مارچ میں, اپریل میں لکھ کے لایا ہے تو بولتے میڈیا والے جھوٹ بولتے. امت شاہ جو ہے 29 تاریخ کو میٹنگ ہے, ہوم منسٹر 23 اپریل کو بھارت کے ہوم منسٹر محترم جناب امت شاہ 23 اپریل کو
پورے اسٹیٹ کو بولے ذرا میرے کو خط لکھ کے بھیجاؤ تمہارے پاس کتنی آکسیجن ہے, کتنی کی ضرورت ہے. بھائی صاحب آپ کیا 7 سال سے مچھر مار رہے تھے؟ 8 مہینے پہلے کووڈ آیا, فرسٹ ویو آیا تو آپ کا کام نہیں تھا. یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کی دور اندیشی ہے کہ آپ ریاستوں کو بول رہے 23 اپریل کو ذرا لکھ کے تو بھیجاؤ. ارے تم کو تو جون جولائی پچھلے سال معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دلی جیسے کیپٹل میں, جے پور گولڈن ہاسپٹل میں 20 لوگوں کی خالی آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے موت ہو گئی. گنگا رام دواخانے میں 25 لوگوں کی موت ہو گئی. اور مہاراشٹر ناسک میں 23 لوگ لیک ہو گیا, آکسیجن لیک ہوا, بند ہوا, پورے مر گئے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے.